نمبر 16، اگر کوئی چاہے کہ رزق میں برکت ہو، اسے چاہیے کہ اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کرے۔ جو انسان جتنا اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کرتا ہے، اللہ رب العزت اس قدر اس نعمتوں میں اضافہ فرما دیتے ہیں۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 7 میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ، تمہارے رب نے تمہیں آگاہ کر دیا اس بات سے، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر کرو گے تو ضرور بے ضرور میں نعمت میں اضافہ کروں گا، وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو یقیناً میرا عذاب بہت سخت ہے۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے فرمایا تم شکر ادا کرو میں نعمتوں کو بڑھاؤں گا۔ اس لیے جب انسان اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اللہ رزق میں وسعت دیتا ہے، اور جب وہ ناشکری کرتا ہے تو اللہ اس کے رزق کو تنگ کر دیتا ہے۔ شکر کس طرح کرنا ہے؟ نمبر 1، شکر کا طریقہ ہے زبان سے شکر کیا جائے، کہ اللہ رب العزت کی جو نعمت انسان حاصل کرے، پانی پی رہا ہے، پانی پی دیا الحمدللہ، یہ اللہ کا شکر ہے۔ کھانا کھائے، کھانا کھانے کے بعد دعا پڑھے، یہ اللہ کا شکر ہے۔ ہر موقع پر جس نعمت سے فائدہ حاصل کرے، زبان سے کہہ دے کہ اے اللہ تیرا شکر ہے، الحمدللہ کا جملہ کہے، یہ گویا اس نعمت کا شکر ہوا۔ نمبر 2، نعمت کا شکر یہ ہے اللہ رب العزت نے جو اعضاء اس کو دیے ہیں اور جو مال دیا ہے اس کو اس جگہ پہ خرچ کریں جہاں قرآن و سنت نے بتایا ہے۔ اللہ نے انسان کو اعضاء دیے، آنکھ دی تو آنکھ سے وہ دیکھے جو شریعت نے کہا، کان سے وہ سنے جو شارع نے بتلایا، دل سے وہ سوچے جو رب العزت نے حکم دیا، پاؤں سے وہاں چل کر جائیں جو اللہ کا حکم ہے، ہاتھوں سے اسے پکڑے جس کا شریعت نے حکم دیا، یہ انسان شکر کر رہا ہے۔ اسے اللہ نے مال دیا، وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرے، اللہ کا قرب حاصل کرے، تو گویا کہ وہ شکر کر رہا ہے۔ تو شکر زبان سے بھی ہوتا ہے، شکر اعضاء سے بھی ہوتا ہے، اور شکر جو اعضاء اللہ نے انسان کو دیے ہیں ان اعضاء کو خدمت میں لگا دینا، یہ بھی اللہ کا شکر ہے۔ تو اللہ رب العزت شکر کو پسند کرتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے سورہ نحل میں ایک آیت کے اندر بتلایا، ایک بستی والوں کا تذکرہ کیا، کہا یہ بستی والے لوگ وہ تھے کہ ہم نے ان کو خوب انعامات عطا فرمائے تھے، یہ لوگ اطمینان کی زندگی گزار رہے تھے، امن و امان اور چین سے رہ رہے تھے، لیکن انہوں نے ہماری ناشکری کی تو ہم نے بھوک کا لباس اور خوف کا لباس ان کو پہنا دیا۔ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً، اللہ بیان کرتا ہے مثال ایک بستی کی، كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً، یہ وہ لوگ تھے جو امن کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ زندگی گزارتے تھے، يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِّن كُلِّ مَكَانٍ، ان کے پاس رزق آتا تھا کشادگی کے ساتھ ہر جگہ سے، لیکن فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ، انہوں نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ، ہم نے ان کو بھوک کا لباس اور خوف کا لباس پہنا دیا، بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، بسبب ان کے اعمال کی وجہ سے۔ اللہ فرما رہے ہم نے بھوک کا لباس پہنایا۔ دیکھیں بھوک کا تعلق صرف ہوتا ہے معدے سے، معدے میں بھوک ہوتی ہے، انسان کتنا بے قرار ہوتا ہے، اگر پورے جسم پر بھوک کا لباس ہو تو حالت کیا ہوگی۔ خوف کا تعلق انسان کے دل سے ہوتا ہے، اگر پورے جسم پہ خوف طاری ہو جائے تو کیا کیفیت ہوگی۔ تو اللہ رب العزت نے 2 سزائیں دیں، بھوک اور خوف۔ آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ نے ہم نے اطمینان والی ایک بستی عطا کی تھی، اللہ نے ہمیں یہ ملک عطا کیا تھا، یہ امن و امان والا تھا، چین اور اطمینان والا تھا، ہم نے ناشکری کی، اللہ کے احکامات کو پورا نہیں کیا۔ آج ہمارے اوپر بھی یہ 2 قسم کے عذاب ہیں، بھوک کا عذاب بھی ہے، خوف کا عذاب بھی ہے۔ بھوک کا عذاب بھی ہے کہ مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے، انسان اپنے اور بچوں کو رزق حلال کھلانا اس کے لیے مشکل ہو رہا ہے، فقر بڑھتا جا رہا ہے، خوف بڑھتا جا رہا ہے، ہر وقت ہر انسان خوف میں مبتلا ہے کہ معلوم نہیں زندہ جو گھر سے جاؤں، زندہ لوٹ کر آؤں گا یا میرا جنازہ آئے گا، ہر وقت خوف کی کیفیت انسان پہ طاری ہے۔ تو جو ناشکری کرتا ہے اللہ رب العزت فرماتے ہیں ہم یہ 2 چیزیں انہیں چکھاتے ہیں، نمبر 1 بھوک اور نمبر 2 خوف۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے تھے، دیکھا ایک دیہاتی آیا اور دعا کر رہا تھا،
دعا کرتے ہوئے کہنے لگا اے اللہ مجھے اپنے قلیل لوگوں میں شامل کر دے، اے اللہ مجھے اپنے قلیل لوگوں میں شامل کر دے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہوئے، یہ کیا دعا کر رہا؟ اسے قریب بلایا کہ اللہ کے بندے یہ کیا دعا کر رہے ہو کہ مجھے قلیل لوگوں میں شامل کر دو؟ تو اس دیہاتی نے کہا قرآن میں ہے قلیلا ما یشکرون، اللہ کے شکر ادا کرنے والے لوگ تھوڑے ہوتے ہیں، تو میں اللہ سے دعا کر رہا ہوں اے اللہ تو مجھے شکر گزار لوگوں میں داخل کر دے، شاکرین میں مجھے داخل کر دے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک شخص کو دیکھا، بازار سے گزر رہا تھا اور سر پہ پٹی باندھی ہوئی تھی اور زبان پہ گلا شکوہ تھا۔ پوچھا بھئی کیا ہو گیا؟ کہنے لگا جی سر میں درد ہے، اس لیے یہ سر پہ میں نے کپڑا باندھا ہوا ہے۔ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ نے فرمایا یہ کب سے درد ہوا ہے؟ کہا جی گزشتہ کل سے۔ کہا اس سے پہلے حالت کیا تھی؟ کہا الحمدللہ صحت مند تھا، تندرست تھا۔ کہا اس سے پہلے کبھی درد ہوا؟ کہا اس سے پہلے تو کبھی نہ ہوا۔ کہا اتنا عرصہ اللہ نے تجھے صحت کی حالت میں رکھا، کبھی تو نے شکر کی پٹی تو سر پہ نہ باندھی، ایک دن سے سر میں درد ہوا تو ناشکری کی پٹی باندھ کے بازار میں گھوم رہا ہے اور رب سے شکوہ کر رہا ہے۔ تو اللہ کو وہ انسان پسند ہے جو شکر گزار ہے۔ اس لیے اگر ہم چاہیں نعمتوں میں اضافہ ہو، رزق بڑھ جائے، تو اللہ کی نعمتوں پہ شکر کرے۔